السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن سکون کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ شروع ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی دعا بتلائی جائے جس کو پڑھنے سے آپ کا پورا دن خیر و برکت سے بھرپور ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی ہے جس کو ہم دن کے شروع میں پڑھ لیں تو ہمارا پورا دن خیر و برکت سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعا صرف چند منٹ لیتی ہے، چند لمحے اس دعا کو پڑھنے میں لگتے ہیں، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ افسوس کہ آج مسلمان موبائل دیکھ کر اپنے دن کو شروع کرتا ہے، دن کا آغاز کرتا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ معمولی سا عمل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس دعا کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارا پورا دن خیر و برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ دعا جانیں گے، اس دعا کا ترجمہ، اس کی فضیلت، اس کے فوائد کیا ہیں اور کس وقت ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں کیسے لائے۔ تو آج کی ویڈیو میں تمام باتیں ہم جانیں گے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بالکل آسان ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ بیدار کیا، دوبارہ زندگی دی اور ہم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس دعا کا کتنا پیارا سے ترجمہ ہے۔ اس دعا کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس دعا میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد، نیند کو بھی ایک موت کہا جاتا ہے، جو چھوٹی موت ہے، نیند کے بعد ہمیں دوبارہ بیدار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں نیند سے بیدار ہی نہ کرتا، ہم اٹھتے ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، بیدار کیا ہے تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ نیند عطا کرنے کے بعد، سکون ملنے کے بعد پھر ہمیں بیدار کیا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ دعا پڑھ کر اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دن کا آغاز اس دعا سے کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اپنے دن کو شروع کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر لحاظ سے خیر و برکت کا باعث تھی، ہر لحاظ سے بابرکت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر سے دن کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی خیر و برکت کا باعث بن جائے تو ہم بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے شروع کریں، اور جو دعائیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں ان کے پڑھنے کے ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کریں۔ تو جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعائیں پڑھ کے کریں گے، تو ہمارے پورے دن میں خیر و برکت ہوگی، ہمارا ہر دن خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی صبح کا آغاز، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں، اور جب اپنے دن کا آغاز، دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا دن یاد رکھے گا، پورا دن اللہ انہیں یاد رکھے گا۔ جب اللہ پورا دن یاد رکھے اور اللہ اس بندے کو یاد کرتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، اور کتنی برکت اس کی زندگی میں ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں اور وضو کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں،
فجر کی 2 سنت پہلے پڑھیں. یہ 2 سنت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. تو فجر کی 2 سنت پڑھیں، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اشراق کی نماز پڑھیں. اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد ممکن ہو تو صبح کے اذکار جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کا معمول بنا لیں. صبح کی دعائیں، صبح کے اذکار، ان کو اپنا معمول بنائیں تو آپ کا دن بھر جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث بن جائے گا. آپ کے دن بھر میں سکون آئے گا، آپ کی زندگی خیر و برکت کا باعث بن جائے گی. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں. تو ہم اپنی صبح کا آغاز دنیاوی مصروفیات سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، دعائیں پڑھنے کے بجائے، اذکار کرنے کے بجائے ہم دنیاوی مصروفیات سے یا موبائل دیکھنے سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے دن میں خیر و برکت نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم دنیاوی کاموں سے، دنیاوی مصروفیات سے دن کا آغاز کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، دعائیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو ہمارے دن میں بے برکتی ہوگی، بے سکونی ہوگی، ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہوگی، دن بھر سستی رہے گی، پریشانی رہے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن پرسکون گزرے تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مطابق اپنے دن کا آغاز کریں گے، اور صبح کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اور جو دعا میں نے بتائی، صبح آنکھ کھلتے ہی اس دعا کو پڑھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو اب آج ہی یہ عہد کر لیں کہ کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے، دعاؤں سے اور نماز کی پابندی کر کے ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے اور اپنے دن کو خوبصورت بنائیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی. اگر میری باتیں پسند آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی بھی بدل جائے، خیر و برکت کا باعث بنے. اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس جیسی مزید دعائیں اور ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.